ہر اس جہاں میں تقریباً ہر بندہ ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دکھ لگا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. کسی کو مال کی پریشانی، کسی کو روزگار کی پریشانی، کسی کو بیماری لگی ہے، کسی کو اور ٹینشن ہے. تو یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں زندگی گزاروں گا اور کوئی ٹینشن نہیں آئے گی. تیار رہو امتحان کے لیے، امتحان ضرور آنا. اب کمال یہ ہے کہ اس امتحان میں پاس کون ہوتا ہے. حضرت ابراہیم پر امتحان آیا، زبان پر صبر ہے، شکر ہے، شکوہ نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ آپ کا سال ہاں سال تک یہ حال رہا. یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، کئی سال تک آپ بیمار رہے. آپ کی زوجہ جو ہے وہ خدمت کرتی رہی. اچھا یہاں ایک غلط فہمی دور کر دوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں پتہ نہیں کچھ کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی. ایسا بالکل نہیں تھا. کوڑ کی بیماری نہیں ہوئی تھی، بلکہ نہ کوڑ ہوا نہ جزام ہوا. آپ کو جسم پر پھوڑے پھنسیاں جن کو کہتے ہیں، آبلے نکل آئے تھے. کیونکہ کوڑ کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ جس سے لوگ نفرت یا حقارت کرتے ہیں. اللہ کے کسی بھی نبی کو کبھی بھی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لوگ اس سے حقارت یا نفرت کریں یا دور بھاگیں. کیونکہ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو، ان نیک بندوں کو، ان منتخب شخصیات کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس لیے رب کریم نے ان شخصیات کو بے عیب پیدا فرمایا ہے. ہاں ان کو کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس سے لوگ گھن کھا کر دور بھاگیں. تو یہ بالکل غلط ہے. البتہ آپ کے جسم پر آبلے تھے، پھوڑے تھی، اور اللہ اکبر آپ اس حال میں کیا رب سے عرض کرتے تھے؟ آپ عرض کرتے تھے، قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے اللہ، ترجمہ کیا ہے؟ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے تھے، یا اللہ تکلیف پہنچی ہے، رحم تو نے کرنا ہے، تو ارحم الراحمین ہے. زمانے سے نہیں کہتے تھے. یہاں ایک اور پرابلم ہے. ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، پرابلم آتی ہے، ہم ساری دنیا سے کہتے ہیں یہ مسئلہ ہو گیا، یہ پرابلم ہو گئی. نہیں، ساری دنیا میں سے کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اس سے بات کرو نا جو مسائل کو حل کرنے والا ہے، اس سے عرض کرو نا جو مصیبت کو دور کرنے والا ہے. ادھر ادھر جانے کی بجائے پرابلم یہ ہے، جب بھی مشکل آتی ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے. جاؤ اس کے پاس جو حل المشکلات ہے، جو مصیبتوں کو حل کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں فریاد کرو. وہ شاعر کتنی پیاری بات لکھتے ہیں نا، یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے جو اپنی پرابلمز کے لیے دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں. ارے اگر پکارنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پکارو، التجا کرنی ہے تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا. شاعر لکھتے ہیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں لو لگائیں. دنیا والوں کے پاس کچھ نہیں رکھا، لیکن ہم دنیا والوں کو بتا کر اپنے صبر کا ثواب بھی ضائع کر دیتے ہیں. دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، کسی سے نہ کہا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے. اب آپ کی آزمائش کا وقت پورا ہوتا ہے، دعا کرتے رہے، التجا کرتے رہے، صبر کرتے رہے. حکم ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو. حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں زمین پر مارا تو زمین سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا. حکم الہی سے حکم دیا گیا کہ اب اس پانی سے غسل کرو. آپ نے جب اس پانی سے غسل کیا تو آپ کی تمام بیماریاں دور ہو گئی. پھر آپ 40 قدم چلے، دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم دیا. قدم مارتے ہی ایک اور خوبصورت لذیذ ٹھنڈے پانی کا چشمہ نمودار ہوا. پانی ٹھنڈا، میٹھا اور لذیذ تھا. اب آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی. اور سنو، میرا رب تو قادر ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ساری اولاد جو دب کر کئی سال پہلے مر گئی تھی، انتقال فرما گئے تھے، اللہ نے ان تمام اولاد کو پھر زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی. اور اب اس کے بعد بھی آپ کی کثیر اولاد ہوئی. سنو، جو جانور چلے گئے تھے نا، اللہ نے مویشی، اسباب، وہ خزانہ اس سے زیادہ آپ کو پھر سے عطا فرما دیا. صبر کیا تھا نا. ان اللہ مع الصابرین. اچھا یاد سب کو ہے یہ آیت، بچپن سے یاد ہے. اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مگر صبر کرنا نہیں ہے، امتحان آنا ہے تو صبر کرنا نہیں ہے. آیت سب کو پتا. اچھا اس کے ساتھ پرابلم ہو جائے نا، اس کو بھی بندہ درس دینے جا رہا ہوتا ہے، بھائی صبر کرنا، اللہ آپ کو صبر دے. لیکن جب اس پر امتحان آتا تو یہ صبر کرتا نہیں ہے.
دوسروں کو درس دے رہا تھا، آج تیری باری آئی ہے نا، تو صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ میں آپ کو ایک بات سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آج کل ہم بڑے لوگوں سے تعلقات کیوں بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یار جب کوئی مشکل ٹائم آئے گا نا تو یہ بندہ کام آئے گا، یہ پیسے والا دوست ہے، یہ اس کے تعلقات بہت ہیں، اس کی گورنمنٹ میں بات ہے، اس کی وکیلوں میں بات ہے، 4-5 ایسے دوست ہونے چاہیے۔ یہ ڈاکٹروں کے اندر بڑی اچھی اس کی دوستی ہے، کوئی ڈاکٹر کا بھی کام آئے گا تو یہ بندہ کام آ جائے گا۔ ہم دنیا والوں سے تعلقات اس لیے بناتے ہیں تاکہ یار مصیبت آئے تو یہ بندہ کام آئے، اور نارملی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے امید رکھی ہوتی ہے مصیبت کے وقت غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن رب خود قرآن میں فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کر لو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دنیا کے تعلقات ہوں یہ ضروری ہے یا یہ فائدہ مند ہے، یا بندہ صبر کر لے تو اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے، سارے غم ویسے ہی دور ہو جائیں گے؟ صبر، اس کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ جب آپ بیمار تھے، آپ کو پتہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی طبیعت میں کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنی زوجہ کو پکارا، تو آپ کی زوجہ کچھ دیر میں حاضر ہوئی، تو آپ نے جلال میں آ کر آ رہا ہے قرآن میں اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا، صابر پایا۔ اللہ حضرت ایوب کے صبر کے صدقے ہمیں بھی صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور رب کریم نے جو اواب فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ یہ اواب کے لاجواب خطاب کو جو آپ کے سر مبارک پر ایک تاج کی طرح رکھ دیا گیا، کیونکہ اواب کے معنی کیا ہے؟ انہو اواب، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اللہ اکبر، صبر کیا تو رب نے کیسے کیسے القاب جو ہیں وہ قرآن میں عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے والی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں ذکر آ گیا، اب صبح قیامت تک حافظ تلاوت کریں گے، تراویح میں قرآن پڑھا جائے گا، جب بھی قرآن کی تلاوت دنیا کے کونے کونے میں کی جائے گی، قیامت تک حضرت ایوب کے صبر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہاں، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ ان ناموں کو بلند فرما دیتا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں تھوڑا سا ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ بعض اوقات ہے کہ آپ لفظ سنتے ہیلا، اچھا کچھ لوگ جب یہ لفظ ہیلا سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا، ایک کام کرنا تھا اس کو ایک اور طریقے سے کر دیا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، عجیب عجیب سی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں پہلے ہیلے کا مسئلہ سمجھ لیں۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، جو ہیلا کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل ذریعے سے فریب دینے کے لیے کیا جائے وہ مکروہ ہے، اور جو ہیلا اس لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچ جائے یا حلال کو حاصل کر لے وہ اچھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، غلط نیت سے ہیلا کہ کسی کا حق دبا لو یا معاذ اللہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ لیکن ہیلا اس لیے ہے کہ حرام سے بچ جائے، حلال حاصل کر لیا جائے، تو اس کی جو جواز کی صورتیں ہیں علماء نے فرمایا یہ آیت اس میں دلیل ہے، اور آیت کیا تھی؟ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ قسم تو 100 کوڑے مارنے کی تھی، اللہ کریم نے آسانی کا راستہ بتایا۔ ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں کہ مفتیان کرام، قابل اعتماد مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر ہم جیسے لوگوں کو، عوام الناس کو کوئی ہیلا اپنے طور پہ نہیں کر لینا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ بعض ہیلوں کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہیلا کرنے میں ایسی غلطی لوگ کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہیلا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں صرف آپ کو دلیل بتانا تھا، باقی اگر کسی قسم کا کوئی شرعی ہیلا کرنا ہے تو قابل اعتماد مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی بات ہوئی ہے نا، اللہ نے پتہ ہے آپ کو کتنا مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ایوب لوگوں میں سب سے بڑھ کر عالم، صابر اور غصہ پینے والے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت کے دن صبر کرنے والوں کے سردار ہوں گے۔ ہاں، صبر کرنے والوں کے بھی سردار ہوں گے۔ اچھا بعض اوقات ہوتا کیا ہے، اچانک کوئی پرابلم آ گئی، کہیں آگ لگ گئی، گاڑی میں نقصان ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، موبائل چوری ہو گیا، کوئی چیز میں نقصان ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، صحت خراب ہوئی، بندہ کہتا ہے یار یہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے، میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ بعض اوقات زبان سے شکوے، شکایت، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا ہے ہمارا پرابلم پتہ ہے کیا ہے۔ ہم بہت ساری باتیں جانتے ہیں دنیا کی، قرآن و حدیث پڑھتے نہیں ہیں،
تو مینٹلی پریپیئرڈ نہیں رہتے. آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یار گرمیاں آنے والی ہیں, تو اچانک گرمیاں آئیں گی تو پریشان نہیں ہوں گے نا. آپ کو پتا تھا جون جولائی میں گرمیاں ہوتی ہیں, بھائی سردیاں نہیں ہوتی. آپ پنکھا بھی تیار رکھتے ہیں, ٹھنڈا پانی کا انتظام بھی رکھتے ہیں, گرمی کے وقت باہر کم نکلتے ہیں. اور سردیاں آتی ہیں آپ کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے, رضائی تیار کر لیتے ہیں, سویٹر نکال لیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صبح اٹھتے تو 40 ڈگری ہوتا ہے, دوسرے دن اٹھتے تو. اور تو شدید بھوک پر صبر کرے, اللہ عز و جل اس کو جنت الفردوس میں جہاں چاہے گا ٹھکانہ عطا فرمائے گا. ہاں, ہر چیز پوری ہو جائے, جو چاہیے وہ مل جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ آزمائشیں آئیں گی, اور اگر سب ادھر مل گیا تو ادھر پھر کیا ملے گا. ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ادھر بھی عطا فرمائے, ادھر بھی محروم نہ کرے. ہاں, ہمیں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ یار میں جو مانگتا ہوں ادھر مل جاتا ہے, کہیں وہاں محروم نہ رہ جاؤں. تو آزمائش آئے تو اسے بھی اللہ کی رضا کی طرح صبر کرنا چاہیے, اللہ کی رضا کے طور پہ زندگی گزارنی چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام انصار کے پاس تشریف لے گئے, تو فرمایا کیا تم مومن ہو؟ بڑا کمال کا سوال جواب ہے, ذرا غور کیجئے. ہمارے پاس بھی کوئی آ کر کہے کہ کیا تم مومن ہو, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ صحابہ خاموش رہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور ہاں ہم مومن ہیں. شاید ہمارا بھی جواب یہی ہوگا, ہم مومن ہیں. مگر اگلا سوال سنو نبی پاک علیہ السلام کا. فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ ہاں, اب ہم سے کوئی یہ سوال کرے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ بھائی تم کہہ رہے ہو مومن ہیں, واٹ از دا سمپٹمز, کوئی نشانی کوئی علامت تو بتاؤ نا. اب یہ سوال کرنے والے کون ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. ارشاد فرمایا مومن ہو تو علامت کیا ہے؟ کیا شاندار جواب دیا کہ صحابہ کرام نے کہ ہم جب فراخی کی حالت ہوتی ہے نا, آسانی ہوتی ہے, تو ہم شکر ادا کرتے ہیں. جب آزمائش آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. تو پتہ یہ چلا کہ مومن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جب اچھے دن آئیں تو شکر کرے, اور مشکل کے دن آئیں تو اللہ کی رضا پر, اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے, صبر کرے. اب آؤ سوال کرتے ہیں. اچھے دن آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی میں تو انتظار میں تھا, تھوڑے پیسے آئیں تو فلاں عیاشی کروں, فلاں گناہ کروں. تھوڑے پیسے تھے تو وہ کام ہی نہیں کر پا رہا تھا, اب تو موقع لگا ہے, اب تو دن آئے ہیں. معاذ اللہ, جس کو اللہ نعمتیں دیتا ہے, فراخی دیتا ہے, تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے. اور جب اس کو کوئی آزمائش بھیجتا ہے تو وہ ناشکری کہہ کر, بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات منہ سے نکال کر ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عقل مند وہ ہے, یاد رکھنا کہ رب جتنی عطائیں بڑھائے ہم اتنے سجدے بڑھائیں, ہم اتنے صدقے بڑھائیں. دیکھو نا دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ کو کوئی تحفہ دے, آپ کیا کہتے ہیں؟ شکریہ, جزاک اللہ. دوبارہ تحفہ دے, آپ کہتے ہیں بہت مہربانی. تیسری بار دے, بندہ کہ یار یہ تو مجھ پر کتنا مہربان ہے. اتنی مہربانیاں. ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو تمہیں دنیا میں 2-4 تحفے دے دے, تم اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے. جب سے میں پیدا ہوا, جب سے وہ نواز رہا ہے, وہ ناراض نہ ہو جائے اس کا کوئی خیال نہیں. وہ دیے جا رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں نا, بندہ غریب ہوتا ہے, تھوڑے گناہ, جیسے جیسے امیر ہوتا گیا اس کے پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. مسجد سے دور, نمازوں سے دور, معاذ اللہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندے, تجھے رب نواز رہا ہے, تیرے تو سجدے بڑھنے چاہیے تھے. لیکن ہوتا کیا ہے, وہ عطائیں بڑھاتا ہے, لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں. نہ کرو ایسا. جب فراخی ہو, جب اللہ کی طرف سے آسانی ہو تو شکر ہو, اور جب آزمائش آئے تو صبر ہو. یہی مومن کی نشانی ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں آج بڑی رات, جمعرات کی رات, کہ اللہ کریم ہمیں اپنے شکر گزار اور صبر کرنے والے بندوں میں شامل فرما لے. اور یقین کریں, صبر کا جو پھل ہے نا, وہ کہتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا. او ہو, بالکل ٹھیک کہا, بلکہ بہت میٹھا ہے. سنو, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں, ہو سکتا ہے یہاں بھی میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو, مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہو. دیکھو بیماری آئے نا, شکوہ مت کرنا, صبر کرنا. فضیلت سنو, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے, کسی سے شکایت نہ کرے, تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں.
پھر اگر اسے شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی پر امتحان آتا ہے وہ اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا صبر جمیل کے ساتھ۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ صبر جمیل ہے کیا۔ لوگ کہتے تو بہت ہیں اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اب اس سے پوچھو بھائی صبر جمیل کی تعریف کیا ہے، تو پھر تعریف نہیں پتا ہوتی۔ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے جس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے۔ صبر جمیل کی تعریف سمجھو۔ علماء کہتے ہیں کسی مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ کو برابر میں دیکھو مگر دونوں میں کوئی فرق نظر نہ آئے، یعنی چہرہ بھی نہ بتائے کہ وہ کسی مشکل میں ہے، اس کی عادتیں بھی نہ بتائیں کہ وہ کسی پرابلم میں ہے، یعنی اس کو دیکھ کر پتہ ہی نہ چلے کہ وہ بڑی مشکل میں ہے۔ فرمایا یہ ہے صبر جمیل۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے بھائی خیر تو ہے، بڑی ٹینشن میں ہو، ہاں یار کیا کروں بس موبائل ٹوٹ گیا، ارے بھائی بڑی چہرے پہ بڑی ہوائیاں اڑ رہی ہیں، بس کیا کروں جناب آج 5,000 روپے کھو گئے، 5,000 روپے کھو جائیں، چھوٹا سا نقصان ہو جائے، ہمارا چہرہ بتا دیتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہے۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دیکھ کر کوئی پہچان ہی نہ سکے کہ یہ بندہ کتنی مشکل میں ہے، چاہے اندر کتنی تکلیف میں ہو، دنیا والوں کو نہ بتائے کیونکہ وہ رب کا بندہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ یہ صبر جمیل ہے اور اللہ اسے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہاں یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں سارے جہان کو بتاتے ہیں، اچھا پھر آخر میں لوگ کہتے بھی ہیں جب پورے محلے کو بتا دیا نا پھر اس کے بعد کہتے ہیں بس کیا کریں بھائی صبر ہی کر رہے ہیں۔ اب آپ صبر نہیں کر رہے حضرت، ہاں آپ کا صبر چلا گیا، آپ نے ساری دنیا کو تو بتا دیا۔ صبر یہ ہے کہ صبر پہلے صدمے پر ہوتا ہے، جیسے آپ کو کوئی صدمہ لگا نا اب آپ جانے رب جانے، نہ بتائیں کسی کو، ٹھیک ہے وہ الگ بات ہے آپ کسی کو دعا کے لیے کہہ دیں، لیکن بڑا نقصان ہو گیا، بڑی مشکل ہو گئی، بڑی پریشانی ہو گئی، اس سے حل تو کوئی نہیں ہونا۔ اچھا ہمارا ماجرا ایک اور بھی بڑا عجیب ہے، مشکل ہو جائے تو سب کو بتاتے ہیں، آسانی ہو جائے تو پھر کسی کو نہیں بتاتے ہیں۔ 5,000 کا نقصان سارے محلے کو پتا ہے، 50,000 کا فائدہ ہوا پھر کسی کو بتایا آپ نے؟ نہیں یار بتاؤں گا تو نظر لگ جائے گی، گھر والوں کو تو بالکل بھی نہیں بتاؤں گا خرچہ بڑھا دیں گے۔ گھر والوں کو ساری ٹینشن کی خبریں جا کے دے رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ میں بڑا نقصان ہو گیا، آج بڑا مندہ ہے، ارے بھائی کاروبار بالکل نہیں ہے، تاکہ گھر والوں کا خرچہ روک سکے، اور جیسے ہی کاروبار اچھا ہو گیا گھر جاتے پھر بھی وہی والا منہ بنا لیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میں بڑے پیسے کمانے لگا ہوں۔ یہ نہ کیا کریں۔ ہاں ٹینشن آپ کسی کو بتا کر اپنا صرف ثواب ضائع کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں ہوتا، کرنا رب نے ہے۔ اور یہ اگر آزمائش میرے درجے بلند کرنے آئی ہے، اگر یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے تو پھر تو اس کا استقبال ہونا چاہیے نا۔ ہاں ہمارے بزرگان دین تو آزمائشوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اور سنو یہاں ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نابینا بھائی بیٹھا ہو، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک کسی کی بینائی چلی جاتی ہے، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں اور اچانک ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی واقعہ ہوا ہے، بہت بڑی آزمائش۔ اللہ اس آزمائش سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مگر دیکھو میرے رب کی شان دیکھو، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے نا بندہ صبر کرے، اس تکلیف کا اجر تیار ہے، اس کا کمال سے اس کی رحمت تیار ہے، رحمت کی برسات تیار ہے۔ سنو اللہ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل جب میں اپنی کسی بندے کی بینائی لے لوں تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں اسے اپنے دیدار سے مشرف فرماؤں گا۔ ہاں آنکھیں گئی ہیں مگر اللہ فرماتا ہے میں اپنا دیدار کرواؤں گا، بس صرف صبر کرنا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بعض لوگوں کے یہاں بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات پیدائشی بچہ مرا ہوا ہوتا ہے پیدا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات ولادت سے پہلے ہی بچہ ضائع ہو جاتا ہے، بہت شور، بڑا واویلا، بڑا رونا پیٹنا گھروں میں ہوتا ہے۔ مت کیا کرو ایسا، یقین کریں یہ بہت بڑا انعام تمہیں ملنے جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ رونا پیٹنا، یہ بے صبری، یہ اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات، اتنے بڑے تم اجر سے محروم رہ جاؤ۔ سنو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان جوڑے کے 3 بچے انتقال کر جائیں اللہ عز و جل ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان دونوں یعنی ماں باپ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی کسی کے 2 بچے، فرمایا 2 بچے بھی، پھر عرض کی اور 1، فرمایا 1 بھی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے یعنی حمل ضائع ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا، مگر شکوے شکایات الامان والافیز، گھر میں موت میت کو نقصان ہو جائے ہماری عورتیں ہمارے گھر کے افراد وہ واویلا کرتے ہیں، معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات زبان پر ہوتے ہیں،
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتا ہوں تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتا ہے اور اسے ایسا بدل عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. یہ پڑھ لیں لیکن شکوہ نہ کریں, دنیا والوں کو بتانے کی حاجت نہیں. اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ تکلیف سب کو بتانی ہے اور راحت کے بارے میں کسی کو کوئی شکر کرتا ہوا نظر نہیں آتا. ایک بار ایک شخص کے سر پر جو ہے نا وہ تکلیف ہوئی نا, سر میں درد ہو گیا, اس نے پٹی باندھی اور گھومنے لگا. اس زمانے میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اللہ کی بہت بڑی ولیہ ہیں. آپ نے اس کو دیکھا کہ کیوں پٹی باندھی ہے؟ وہ کہتا امی حضور اے اللہ کی نیک بندی سر میں درد تھا اس لیے پٹی باندھی ہے. بات تھوڑی سی باریک ہے, سمجھدار لوگ سمجھیں گے, اس لیے پٹی باندھی ہے کہ سر میں درد تھا. اللہ اکبر. اس اللہ والی نے پتہ کیا کہا؟ آپ کہتی ہیں کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے. یہ جملہ ہے بڑا سمجھنے والا, یعنی اللہ نے اتنے دنوں تک صحت میں رکھا تو کسی کو نہیں بتایا, اور تھوڑے دنوں کی تکلیف آئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتانے چلا ہے کہ رب نے بیمار کیا. ہاں ہمیں اللہ کریم کی طرف سے آزمائش ہمیشہ تھوڑی آتی ہے. اگر اپنی زندگی کا ہم پورا عرصہ کیلکولیٹ کریں نا کہ بھئی ایک 40 سال کا کوئی بندہ ہو گیا تو کتنے دن ہوئے 40 سال میں؟ ٹھیک ہے, ایک بار کبھی بیٹھ کے اکیلے میں حساب کرنا اتنے ہزار دن میں نے دنیا میں گزارے, کتنے دن بیمار رہا؟ تو شاید چند دن, 100 دن, 50 دن, 200 دن بنے گے. کئی ہزار دنوں میں سے اگر چند دن اللہ نے مجھ پر آزمائش ڈالی تو ہزاروں دن راحت بھی تو ڈالی نا, صحت بھی تو عطا فرمایا. اتنے دن جس رب نے چھاؤں میں کھڑا کیا, اگر تھوڑی دیر کے لیے دھوپ آئی ہے تو مجھے شکوہ نہیں کرنے چاہیے. یاد رکھنا ہر رات کے بعد صبح ہے, ہر دھوپ کے بعد چھاؤں ہے. اگر تم انتظار کرو گے تو رب ایسی رحمت تم پر نازل کرے گا, اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. قرآن میں رب نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. مگر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے ہم یہ ساری باتیں بھول کر بس شکوہ, شکایات اور پریشانی میں چلے جاتے ہیں. ارے آپ اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ لو, اللہ کی طرف سے یہ سمجھ لو کہ میرے گناہ معاف کروانے, میرے درجات بلند کرنے کے لیے آیا ہے. اچھا ایک اور بات, بعض اوقات شیطان ہے نا وہ کسی کے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ یار جب میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا نا تب تو اتنا پریشان نہیں رہتا تھا, جب سے نمازیں شروع کی, دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے لگا, مدنی قافلوں میں سفر شروع کر دیا, اب تو میں نے کچھ ذمہ داری بھی لینا شروع کر دی ہے. ارے میں نے جب سے امامہ پہنا ہے یا داڑھی رکھ لی ہے, میری کوئی اسلامی بہن سن رہی ہے کہ میں بے پردہ گھومتی تھی تو کوئی اتنا ٹینشن نہیں تھا, اب میں نے جناب پردہ کرنا شروع کیا ہے, قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو ٹینشنیں شروع ہو گئی ہیں. اب شیطان بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ میں تو دین کے قریب ہو رہا ہوں, اللہ کے قریب ہو رہا ہوں, اور مجھ پر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں. سنو سبحان اللہ, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے. اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے آقا نے کم و بیش 1450 سال پہلے یہ مسئلہ سالو کر دیا. حضرت سیدنا سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر ہیں؟ گلی مقاتی نا پنجابی میں کہتے ہیں نا گالی بات ہی ختم کر دی. حضور یہ بتائیں سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ پیارے آقا نے فرمایا انبیاء پر. اللہ اکبر, اللہ کے سب سے قریب تو انبیاء ہیں نا, انبیاء پر, پھر ان لوگوں کے بعد جو لوگ بہتر ہیں, پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں. سنو اب اگلا جملہ, بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے. اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے, اگر وہ دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے. بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے دنیا میں ہی اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. گویا اللہ کی یہ رحمت ہے کہ بندہ بڑا نیک ہو رہا ہے, رب چاہتا ہے کہ اس بندے پر آزمائش بھیجوں, میرا نیک بندہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور میرے پاس آئے تو اس کو جنت میں داخل کر دوں. اللہ اکبر. اے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھنا, اب جو میں نے ایک سوال قائم کیا تھا نا کہ یار میں تو دین کے قریب, میں تو اللہ کے قریب ہونے, قرآن میں فرما ہے, اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.
اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. ہاں شکر کرو رب اور دے گا، مگر اگلا حصہ سمجھنے والا ہے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے. اللہ نے اپنے عذاب سے بھی ڈرایا ہے اور شکر کرنے کا درس بھی دیا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے نیک بندوں کے صدقے، کربلا والوں کے صبر کے صدقے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طائف کے میدان میں پتھر کھا کر دعا دینے والے صبر کے صدقے، رب کریم ہمیں بھی صبر کی نعمت نصیب فرمائے. صرف زبانی نہیں، قلبی طور پر ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لے. اور ہمارے اگر ہم پر کوئی آزمائش ہے تو رب کریم یہ آزمائش ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنا دے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت کراچی میں مدنی مرکز کے قریب ہی ایک عمارت میں شدید آگ آلموسٹ 2 دن ہو گئے لگی ہوئی ہے، اور اس آگ کی وجہ سے تقریباً 170 کے قریب گھر جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، اور آس پاس کا علاقہ بھی خالی کرا لیا گیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رحم فرمائے اور یہ آگ خیر سے بجھ جائے، اور جن کا نقصان ہوا اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے. مگر میں کل سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ شاید پورے کراچی کی انتظامیہ اور جتنے جو وسائل ہیں وہ یہاں لگے ہوئے ہیں، مگر ایک دنیا کی آگ یہ بجھا نہیں پا رہے. کبھی سوچیں کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی. یہاں تو فائر بریگیڈ اور پتہ نہیں پانی اور فوم اور کیا کیا استعمال ہو رہا ہے. جس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اس کے پاس تو بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہوگی. وہ ہوگا اور جہنم کی آگ ہوگی، اور جہنم کی آگ تو بات کا معاملہ ہے. جس کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی اس کا کیا بنے گا، کیسے برداشت کر سکے گا. خدا کے واسطے غور کیجئے، یہ واقعات ہمیں درس دیتے ہیں. جو لوگ اپنے مال پر، اپنے عہدوں پر، اپنی زندگی کی کمائی پر اترا رہے ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایک رات میں بندہ کنگال ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو ایک دن پہلے زکوٰۃ لینے والے ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، ایک دن پہلے زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ اگلے دن وہ زکوٰۃ لینے والے بن جاتے ہیں.